سچ بتاؤ، کیا تم شادی سے قبل میرے بھائی فرقان سے ملا کرتی تھیں؟ کیا تم دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ تھا؟ ایسا کچھ نہیں تھا، میں قسم کھاتی ہوں۔ آپ میری بات کا یقین کیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے کہ مجھ سے اب یہ گھٹن برداشت نہیں ہوتی۔ انہوں نے یقین نہ کیا۔ ان کا رویہ میرے ساتھ بیگانہ تر ہوتا چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے ایک عورت سے دوستی کر لی اور اب وہ زیادہ وقت باہر گزارنے لگے، جبکہ میں دن بھر قیدی کی مانند اکیلی گھر میں رہتی تھی۔ میں اس زندگی سے تنگ آ گئی تھی۔ وطن جانے کو کہتی تو عرفان بھڑک اٹھتے کہ کس سے ملنے کی آرزو ہے، کس کی یاد ستا رہی ہے تمہیں۔ میں نے اپنے شوہر کا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر ناکام رہی۔ میری کوئی غلطی نہ تھی، پھر بھی مجھے ایسی سزا دی کہ جس کا سہنا میرے بس کی بات نہ رہی۔ ایک دن کالج جا رہی تھی کہ بارش شروع ہو گئی۔ سڑک پر ایک جگہ پانی جمع ہو گیا تھا۔ ایک گاڑی قریب سے گزری اور گدلے پانی کے چھینٹوں نے میرے اجلے یونیفارم کو خراب کر دیا۔ گھبرا کر مڑی تو توازن بگڑ گیا اور میں پوری کی پوری اس گدلے پانی میں جا پڑی۔ گاڑی تو فراٹے بھرتی نکل گئی، لیکن ایک نوجوان جو اس گاڑی کے پیچھے بائک پر آ رہا تھا، اس نے اپنی بائک روک لی اور آگے بڑھ کر مجھے اٹھنے میں مدد دی۔ میں نے کتابیں پانی میں سے اٹھائیں۔ اس نے پوچھا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ نے کہاں جانا ہے؟ پہلے تو کالج جا رہی تھی، لیکن اب میں روحان سی ہو گئی۔ اگر برا نہ مانے تو آپ کے گھر تک ڈراپ کر دوں؟ وہ مجھے لنگڑاتے ہوئے دیکھ کر بولا، نہیں، مجھے رکشہ لا دیں، خود چلی جاؤں گی۔ اس نے اپنی موٹر بائک فٹ پاتھ پر ایک دکان کے چھجے کے نیچے کھڑی کر دی اور میرے لیے رکشہ لینے چلا گیا۔ 10 منٹ بعد وہ رکشہ لے آیا۔ بڑی مشکل سے سوار ہوئی کیونکہ چوٹ کی وجہ سے درد ہو رہا تھا۔ گھر پہنچ کر والدہ کو ساری رودات سنائی۔ سارا دن اسی نیک نوجوان کا خیال آتا رہا جو کہ خوش اخلاق تھا اور خوش شکل بھی۔ چوٹ لگنے کی وجہ سے 3 روز تک کالج نہ جا سکی۔ تیسرے روز اس نوجوان کو اس جگہ کھڑے پایا جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے شکریہ کہا تو پوچھا، اس روز گرنے سے آپ کو چوٹ تو نہیں آئی تھی؟ 3 روز تک کالج نہیں آئی آپ؟ کیا 3 روز تک آپ میری راہ دیکھتے رہے؟ ہاں، میں تو پہلے بھی آپ کو دیکھتا رہا ہوں۔ دراصل میرا دفتر بھی آپ کے کالج کے قریب ہے اور ہمارا راستہ بھی ایک ہے۔ اس روز پڑھائی میں جی نہ لگا۔ سوچ اسی نوجوان کے خیال میں اٹکی رہی۔ دل میں پچھتاوا تھا کہ اس کا نام ہی پوچھ لیتی، کیونکہ وہ اچھا لگا تھا۔ خدا کی کرنی انہی دنوں والد صاحب کا تبادلہ ہو گیا اور ہم کو وہ شہر چھوڑنا پڑا۔ تبادلے کے بعد سامان کی پیکنگ، پھر نئی جگہ، نئے گھر میں شفٹنگ۔ امی پر کام کا ایسا دباؤ پڑا کہ بیمار پڑ گئیں اور میں کالج میں دوبارہ داخلہ نہ لے سکی۔ امی کی بیماری ایسی بڑھی کہ چند روز میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اب میں کالج کیسے جا سکتی تھی؟ فوری طور پر گھر سنبھالنا تھا۔ چھوٹے دونوں بہن بھائی اسکول جاتے تھے۔ جب کبھی فرصت ملتی اسی نوجوان کا خیال آ جاتا جو بارش والے دن میرے لیے رکشہ لایا تھا۔ دل میں کسک سی اٹھتی، سوچتی تھی کہ اے کاش اس سے ایک بار پھر ملوں، اس کا نام پوچھ لوں، مگر ہم تو وہ شہر ہی چھوڑ آئے تھے، لہٰذا دوبارہ اس سے مل سکی اور نہ ہی رابطہ ہو پایا، کیونکہ میرے پاس اس کا پتہ نہ تھا۔ امی کی وفات کو 3 برس گزر چکے تھے۔ چھوٹی بہن نے میٹرک کر لیا تو ابو کو میری شادی کی فکر ہو گئی۔ ایک روز خالہ لاہور سے پنڈی آئیں۔ انہوں نے ایک رشتہ والد صاحب کو بتایا کہ لڑکا بیرون ملک کام کرتا ہے، لڑکی کا نکاح ٹیلی فون پر کرنا منظور ہو تو یہ رشتہ بہت اچھا ہے۔ یہ ہمارے خالو کے رشتہ دار تھے، تبھی خالہ نے اس رشتے کی ضمانت دی تھی۔ والد صاحب نے تصویر دیکھی، تفصیلات حاصل کیں اور رشتہ قبول کر لیا۔ یوں میرا نکاح ٹیلی فون پر ہو گیا۔ نکاح کے بعد بھی مجھے بیرون ملک جانے کے لیے 1.5 سال انتظار کرنا پڑا۔ بالآخر انہوں نے میرا ویزا بھیجا اور میں اکیلی ہی روانہ کر دی گئی۔ جب ایئرپورٹ پر اتری تو عرفان نے میرا استقبال کیا۔ ان کے ساتھ ایک اور شخص تھا۔ اس نے مجھے اور میں نے اسے پہچان لیا۔ بے اختیار ہم دونوں کے منہ سے ایک ساتھ یہی الفاظ ادا ہوئے، آپ؟ عرفان نے حیرت سے ہم دونوں کو دیکھا اور بولے، تم دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہو؟ یہ دوسرا شخص عرفان کا چھوٹا بھائی فرقان تھا، وہی نوجوان جو برسات کے دن ملا تھا اور میرے لیے رکشہ لایا تھا، جس کو دوبارہ دیکھنے کی آرزو
دل میں کسک پیدا کرتی تھی، اور آج دعا قبول ہوئی بھی تو کس موڑ پر، کس رشتے سے کہ میں اس کی بھابھی اور وہ میرا دیور تھا۔ پہلی نظر دیکھ کر تو سچ مچ حیران ہوئی، خوشی بھی ہوئی، پھر نہ جانے کیوں دل بجھ سا گیا، وہ بھی مجھ سے بیگانہ سا اور ریزرو ہو گیا۔ وہ عرفان کا چھوٹا بھائی فرقان تھا۔ FSC اور پھر ڈپلومہ کرنے کے بعد عرفان صاحب نے اس کو اپنے پاس بلوا لیا۔ اب وہ بڑے بھائی کے ساتھ رہتا تھا۔ دیور کے رشتے کو مانتے ہوئے میں نے اسی وقت ماضی کی آرزو کو اپنے سینے میں دفن کرنے کا تہیہ کر لیا، کیونکہ اب میں عرفان کی منکوحہ تھی۔ لیکن پہلے ہی دن میرے عہد کرنے کے باوجود شوہر کے دل میں شک پڑ گیا کہ ہم دونوں کیسے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تب ہم نے بات بنا دی۔ ان کا دل مطمئن نہ ہو سکا، اگرچہ فرقان نے اس روز کے بعد بلا ضرورت بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی اور مجھ سے کترانے لگا تھا، لیکن میرے شوہر کے دل میں وسوسے پیدا ہو گئے تھے اور وہ چپ چپ سے رہنے لگے۔ آخر ایک دن انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ تم شادی سے پہلے کسی سے پیار تو نہ کرتی تھیں، کسی سے ملتی تو نہیں تھیں؟ میں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ سوچا کہ شاید فرقان نے اپنے بھائی کو میرے بارے میں کچھ بتا دیا ہے، تبھی میں نے بھی ان کو مطمئن کرنے کی خاطر بتا دیا کہ ایک روز جبکہ صبح سویرے کالج جانے کو گھر سے چلی تھی، اچانک برسات ہونے لگی۔ ادھر سے گزرتے ہوئے ایک کار نے ٹکر مارنے کی کوشش کی اور میں گر گئی۔ چوٹ تو معمولی آئی، مگر اس وقت کیچڑ میں گر جانے سے بھیگ گئی۔ ایک نوجوان نے رکشہ لا کر دیا اور میں گھر واپس چلی گئی۔ وہ نوجوان تمہارا بھائی فرقان تھا۔ وہ بولے اگر ایسی بات تھی تو پہلے ہی روز تم نے مجھے یہ سارا قصہ کیوں نہ سنایا اور بات کو گول مول کیوں کر گئیں؟ اس لیے کہ آپ مزید شک نہ کریں، بات اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ کیا تم لوگ دوبارہ کبھی نہیں ملے؟ میں نے کہا نہیں۔ تم کھاؤ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم۔ تبھی میں ہچکچائی تو انہوں نے اس بات کا اور غلط مطلب لے لیا۔ ان کا دل ٹوٹ گیا، مگر خاموش ہو گئے، جیسے کسی مصلحت سے کام لے رہے ہوں۔ اب ان کا رویہ میرے ساتھ سرد مہری اور بے دلی کا سا رہنے لگا۔ مجھے یہ بات بہت تکلیف دیتی تھی۔ چاہتی تھی کہ کسی طرح ان کا دل میری طرف سے صاف ہو جائے، کیونکہ میرا فرقان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ رہا تھا کہ کسی کو اعتراض ہوتا۔ مجھے تو اس کا نام تک معلوم نہ تھا، کسی برائی میں پڑنا تو دور کی بات تھی۔ میں شوہر کی معنی خیز خاموشی کا جواب خاموشی سے دے رہی تھی۔ از خود اپنی صفائی پیش کرنے سے ہی ڈر لگتا تھا۔ جانتی تھی کہ ایک نامعلوم اندیشے کی بنا پر میرے شوہر خواہ مخواہ شک کا شکار ہیں۔ یہ صورتحال کسی کے لیے بھی زیادہ عرصے تک ناقابل برداشت تھی۔ تبھی ایک روز میں نے فرقان سے کہا تم کہیں چلے جاؤ، خدا را، اور کہیں اور نوکری تلاش کر لو تاکہ میرا گھر تباہ ہونے سے بچ جائے اور تمہارے بھائی کو بھی سکون مل جائے۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ ایک دن وہ اپنے بھائی کو خدا حافظ کہے بغیر چلا گیا۔ ایئرپورٹ سے فون کر کے عرفان کو کہا کہ جلدی میں تھا، ضروری جانا پڑ رہا ہے، کمپنی بھجوا رہی ہے، لہٰذا آپ کو خدا حافظ نہیں کہہ سکا۔ اب میں شاید ہی لوٹ کر آؤں، جہاں کمپنی چاہے گی تعینات کر دے گی۔ اس کے جانے سے تھوڑا سا کھلا سانس لیا، مگر پھر میرے دل پر احساس ندامت چھا گیا، کیونکہ ناحق اسے سزاوار کرنے کا قلق تھا۔ قلق بھی جاتا رہتا اگر فرقان کے چلے جانے سے عرفان کو خوشی اور سکون مل جاتا، مگر ایسا نہ ہو سکا اور ان کو خوشی پھر بھی نہ ملی۔ شاید کہ فرقان کے چلے جانے کا انہیں بھی قلق ہوا تھا۔ آخر کار ایک روز انہوں نے مجھ سے پوچھ ہی لیا سچ بتاؤ، کیا تم شادی سے قبل میرے بھائی فرقان سے ملا کرتی تھیں؟ کیا تم دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ تھا؟ ایسا کچھ نہیں تھا، میں قسم کھاتی ہوں۔ آپ میری بات کا یقین کیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے کہ مجھ سے اب یہ گھٹن برداشت نہیں ہوتی۔ انہوں نے یقین نہ کیا۔ ان کا رویہ میرے ساتھ بیگانہ تر ہوتا چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے ایک عورت سے دوستی کر لی اور اب وہ زیادہ وقت باہر گزارنے لگے، جبکہ میں دن بھر قیدی کی مانند اکیلی گھر میں رہتی تھی۔ میں اس زندگی سے تنگ آ گئی تھی۔ وطن جانے کا کہتی تو عرفان بھڑک اٹھتے کہ کس سے ملنے کی آرزو ہے، کس کی یاد ستا رہی ہے تمہیں۔ میں نے اپنے شوہر کا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ میری کوئی غلطی نہ تھی، پھر بھی مجھے ایسی سزا دی کہ جس کو سہنا میرے بس کی بات نہ رہی۔ وطن کو چھوڑے 4 سال بیت گئے تھے، گود ہری ہوئی اور نہ وطن جا سکی۔ اب مجھے ابو اور بہن بھائی کی یاد ستاتی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ وہ آ جائیں یا میں ہی اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں،
دن رات دعا کرتی، اے اللہ کوئی معجزہ ہو جائے اور میں پاکستان چلی جاؤں۔ دعا قبول ہو گئی۔ رضا الہی سے میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ اب تو وطن جانا ہی تھا۔ عرفان نے فوری چھٹی لی اور ہم پاکستان آ گئے۔ میرے ابو بھی فوتگی میں آئے اور ایک روز رہ کر چلے گئے۔ 15 دن بعد دوبارہ آئے تعزیت کرنے کے بہانے، اور عرفان سے کہا کہ جب سے ہم نے اپنی بیٹی تمہارے ساتھ بیاہی ہے، اس کو دوبارہ میکے آنا نصیب نہیں ہوا۔ آج اسے لے جانا چاہتا ہوں تاکہ عائشہ چند روز میرے پاس بھی رہے، بہن اور بھائی سے ملے۔ امی کا 40واں ابھی نہیں ہوا ہے اور یہ گھر سے جا رہی ہے۔ ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے کہ بہو آتے ہی میکے چلی گئی؟ آپ اس کو 40ویں تک یہاں ہی رہنے دیجئے، میں خود بعد میں آپ کے گھر آ جاؤں گا عائشہ کو ساتھ لے کر۔ ابو داماد کا یہ عذر سن کر خاموش ہو گئے۔ 40واں گزرا تو ابو نے فون کیا، تمہاری چھٹی ختم ہو رہی ہے، عائشہ کو ملوانے کب لاؤ گے؟ ناچار مجھے لاہور سے پنڈی ابو کے گھر لے آئے، لیکن ایک روز کے لیے، کہا کہ بہن بھائی سے مل لو پھر واپس چلتے ہیں۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ ابو نے مجھے از حد افسردہ پا کر عرفان سے اصرار کیا کہ ابھی اسے رہنے دو، 2-4 روز بعد میں خود چھوڑ جاؤں گا۔ عرفان مجبور سے ہو گئے۔ ابو کے کڑے تیور دیکھ کر دم نہ مار سکے، لیکن جاتے ہوئے تنہائی میں بولے، دیکھو یہ معاملہ الجھ جائے گا اگر ابھی تم میرے ساتھ نہ چلیں۔ میں نے کہا، جو بھی ہو، ابھی تو میں میکے میں 2-4 دن رہوں گی۔ بہن اور بھائی سے عرصے کی جدائی ہے، جی بھر کر باتیں بھی نہیں کر سکی۔ سوچ لو اگر معاملہ سنجیدہ ہو گیا تو پھر مت پچھتانا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا بیگ اٹھا کر بغیر کسی کو خدا حافظ کہے گھر سے چلے گئے۔ اگلے روز وہ بغیر ہم کو اطلاع کیے وطن سے روانہ ہو گئے، جیسے کہ مجھ کو چھوڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ 4 دن بعد میں نے ابو سے کہا، مجھے گھر چھوڑنے چلیے۔ وہ بولے، ارے بھائی 1 ہفتہ پورا تو رہو، میں عرفان سے بات کر لیتا ہوں۔ ابو نے فون ملایا۔ ہمارے سسر صاحب نے فون اٹھایا اور بتایا کہ عرفان واپس جا چکا ہے۔ یہ سن کر والد صاحب پریشان ہو گئے۔ مجھ سے سوال کیا، آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا کوئی خاص مسئلہ تھا؟ تم دونوں کے درمیان میں کوئی بدمزگی چل رہی تھی؟ میں کیا بتاتی؟ کہا، ابو کچھ بھی ایسی بات نہ تھی، شاید ان کو اپنی جاب کی وجہ سے جلد جانا پڑ گیا ہوگا۔ والد صاحب جہاں دیدہ انسان تھے۔ عرفان کا رویہ، میرا خوف زدہ چہرہ اور میری گرتی صحت اس بات کی چغلی کھا رہی تھی کہ کوئی سنگین بات ہے جو میں ان سے چھپا رہی ہوں۔ دیکھو بیٹی، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ اور ہر بات سچ سچ بتا دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ ابو کو میں نے بتا دیا کہ عرفان شکی مزاج ہیں اور وہ مجھ پر شک کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ والد نے زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا، وہ مجھ کو مزید پریشان کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تبھی انہوں نے عرفان کو فون کیا۔ عرفان نے بھی زیادہ بات کیے بغیر بس اتنا کہا کہ آپ کی بیٹی میرے ساتھ خوش نہیں ہے، اسی لیے میں اس کو طلاق دے رہا ہوں، اور چند دنوں بعد طلاق کے کاغذات بھجوا دیے گئے۔ میں بے قصور سزاوار ہو گئی۔ گھر اجڑ جانے کا دکھ کس کو نہیں ہوتا؟ مجھے بھی بے حد ہوا، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ اپنی بد نصیبی سے سمجھوتا کر لیا۔ کچھ عرصے بعد والد صاحب نے نکاح ثانی کے لیے کہا تو میں نے منع کر دیا کہ اب مجھے دوبارہ اس تجربے سے نہیں گزرنا، ایک ہی شادی کافی ہے میرے لیے۔ آپ کو میری ضرورت ہے، ماں ہم بیاہ کر چلی جائے گی، بھائی بھی اپنی بیوی کے ساتھ زندگی میں مصروف ہو جائیں گے، آپ کا کیا بنے گا؟ بڑھاپے میں اپنی خدمت سے محروم نہ کیجیے۔ ماہم کی شادی ہو گئی اور وہ آسٹریلیا چلی گئی۔ میرا بھائی بھی اب شادی شدہ تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ بھی اپنی بیوی کے ہمراہ سعودی عربیہ چلا گیا۔ گھر میں ابو اور میں رہ گئے۔ ابو بیمار رہنے لگے تھے، ان کو واقعی میری ضرورت تھی اور میں والد کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان کو میری بے حد فکر تھی۔ بیٹھے بیٹھے ٹھنڈی آہ بھرتے اور دعا کرتے تھے، اے خالق دو جہاں، میری زندگی میں ہی عائشہ کو اپنے گھر کی خوشیاں نصیب ہوں۔ ایک روز اچانک میرے سسر فرقان کے ساتھ آئے۔ انہوں نے ابو کو بتایا کہ عرفان کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے، دیار غیر سے میت آ رہی ہے۔ میں خاص طور پر خود آیا ہوں۔ عرفان اللہ کی امانت تھی، اس نے واپس لے لیا، لیکن مجھ کو عائشہ کی طلاق کا بے حد رنج ہوا تھا۔ اگرچہ طلاق کا فیصلہ عرفان کا اپنا تھا، ہم کو اس نے اس فیصلے میں شامل نہیں کیا تھا، پھر بھی میں بیٹی عائشہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس کو بے قصور طلاق ہو گئی تھی۔ مجھے فرقان نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس واقعے کو 2 سال گزر گئے۔ والد صاحب اب بہت زیادہ بیمار تھے۔
ہمارے سسر بھی کبھی کبھی ابو سے بات کرتے اور خیریت بھی دریافت کرتے رہتے تھے۔ جب ابو کی علالت کی شدت کا سنا تو ایک روز خود عیادت کو آ گئے۔ والد صاحب ان کو دیکھ کر رو پڑے کہ میں تو دم رخصت ہوں، میرے بعد عائشہ کا کیا ہوگا؟ سسر صاحب نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تسلی دی اور کہا، اگر مجھ پر بھروسہ اور فرقان پر اعتماد کرو تو میں عائشہ کا ہاتھ ایک بار پھر مانگتا ہوں۔ عرفان نے غلطی کی اور اب وہ اس دنیا میں بھی نہیں ہے۔ عائشہ کو اپنی بیٹی بنایا تھا، آج بھی وہ میری بیٹی ہے۔ والد صاحب نے بھی ملتجی نگاہوں سے میری جانب دیکھا، جیسے کہتے ہوں، بیٹی مجھ پر رحم کھا کر اس فیصلے کو قبول کر لو کہ یہ تمہارے حق میں اچھا ہے اور میں بھی سکون سے مر سکوں گا۔ سسر صاحب نے بھی مجھ سے استدعا کی کہ بیٹی اب تو فیصلہ تمہارے اپنے اختیار میں ہے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ فرقان نے بھی ابھی تک شادی نہیں کی ہے، تم ایک بار پھر ہمارے گھر کی رونق بن سکتی ہو۔ اپنے والد کی حالت دیکھتے ہوئے مجھے انکار کی جرت نہ ہوئی۔ فرقان سر جھکائے بیٹھا تھا اور پھر میں نے بھی اپنے دونوں بزرگوں کی التجا پر سر جھکا لیا۔ شاید کہ میری شادی فرقان سے لکھی تھی کہ اتنے کٹھن مراحل سے گزر کر بھی میں ان کی شریک حیات بن گئی، اسی گھر میں دوبارہ بہو کی حیثیت سے داخل ہو گئی جہاں پہلے ایک بار دلہن بن کر گئی تھی۔ میرے فرقان سے نکاح کے چوتھے روز ابا جان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے چہرے پر ایسا سکون تھا جو ان لوگوں کے چہرے پر ہوتا ہے جن کی دعا زندگی کی آخری سانس لینے سے پہلے قبول ہو جاتی ہے۔